استاد محترم تاج الفقہا مفتی وسیم اختر المدنی دامت برکاتہم العالیہ کی خواہش تھی کہ یہ ہمارا جلسہ دستار فضیلت ایک عام جلسہ دستار فضیلت کی طرح نہ ہو، بلکہ اس محفل کا جو مفہوم ہے وہ وسیع ہونا چاہیے۔ اور آج کے جو یہ محفل ہے، یہ اسٹیج ہے، یہ ہم سب کے لیے مختلف چیزوں میں رہنمائی کا بھی سبب بنے، اور اہل سنت کو درپیش جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے، ان کا تدارک کیسے کیا جائے، اس پر بھی مبنی تھا۔ تو اسی حوالے سے آج کا ہمارا جو پہلا بیان ہے وہ اسلامی اقتصادیات اور اہل سنت کی اس میں علمی اور عملی لحاظ سے نمائندگی، اس وقت اس کی پوزیشن کیا ہے، اور آئندہ سالوں کے اندر اس میں ہماری جانب سے کیا بہتری آ سکتی ہے، یا ہم اپنا کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے میں ملتمس ہوں سندھ بینک کے شریعہ بورڈ ممبر مفتی ندیم صاحب سے۔ آپ کا اس حوالے سے بڑا اچھا تجربہ ہے، اور آپ نے تھوڑے سے عرصے میں بہت ساری جو اچیومنٹس ہیں وہ حاصل کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے اور آپ کی ذات کو اہل سنت کے لیے نفع بخش بنائے۔ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ مفتی ندیم صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ سب سے پہلے تو بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے استاد محترم تاج الفقہا حضرت علامہ مولانا مفتی وسیم اختر مدنی صاحب، اور مجھے یہ کہتے ہوئے فخر اور خوشی محسوس ہوتی ہے کہ الحمدللہ مفتی خالد کمال صاحب، مفتی وسیم اختر مدنی صاحب، مفتی سید زاہد سراج صاحب، ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں اور ان کی رہنمائی جو ہے مجھے قدم قدم پر میسر ہے، اور میں اسے اپنے لیے سرمایہ افتخار اور باعث افتخار سمجھتا ہوں۔ اسلامی بینکاری کا جو نظریہ ہے وہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے 1921 میں، اور پھر اس کے بعد آپ نے 1930 میں اسلامی بینکاری کا نظریہ دیا، 1905 میں بھی۔ اور نہ صرف اسلامی بینکاری کا نظریہ دیا بلکہ امام اہل سنت کی ذات بابرکات اور آپ کی جو بصیرت ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ نے امت مسلمہ کو
پولیٹیکل اکنامکس کا نظریہ دیا کہ جو اکنامکس ہے یا معاشیات ہے اس کو پولیٹیکل لیول پر اور پالیسی لیول پر کس طرح امپلیمنٹ کیا جائے. بینکاری یا بینکنگ اٹ از اے پارٹ آف اکنامک سسٹم، اقتصادیات کا ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے. امام اہل سنت نے جہاں اس کے اوپر گفتگو کی اور آپ نے فرمایا تھا، آپ سب کے علم میں ہے کہ بمبئی، کلکتہ، رنگون کے تونگر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اسلامی بینک بناتے ہیں. شریعت نے سود کو قطعاً حرام قرار دیا ہے، لیکن جائز نفع لینے کے 100 طریقے جو کتب فقہ میں مفصل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ نے اپنی انڈسٹریز بنانی ہیں، اقتصادی ادارے بنانے ہیں، اپنے کاروباری ادارے بنانے ہیں. اور یہ جو جملہ ہے کہ مسلمان اپنا بینک بناتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی وہ کس کی ہوتی؟ خود مسلمانوں کی ہوتی، نہ کہ ہم دوسروں کے محتاج ہوتے اور دوسروں کے ملازم بن کر کام کرتے، بلکہ ان بینکوں کے مسلمان خود مالک ہوتے. تو یہ نظریہ اعلی حضرت امام اہل سنت کا ہے، اور الحمدللہ ہر دور میں علماء اہل سنت نے اس کے لیے کوششیں کی. جسٹس سید شجاعت علی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امتناع سود کے فیصلے میں آپ نے جو ہے وہ اپنا فیصلہ دیا. جسٹس پیر کرم علی شاہ صاحب ازہری علیہ رحمہ نے انہوں نے جو ہے وہ امتناع سود کے خاتمے کے لیے آپ نے اپنا فیصلہ دیا جب آپ وفاقی شرعی عدالت کے جسٹس تھے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی اپنے بزرگان دین کے اوپر، اپنے علماء کے اوپر ہم کوئی الزام تراشی نہیں کر سکتے، اور نہ ہمارا حق بنتا ہے اور کرنی بھی نہیں چاہیے. تھوڑی سی ہم کہتے ہیں چونکہ جہات مختلف تھی کام کرنے کی، بہت سارے محاذ کے اوپر کام کرنا تھا، تو اس طرف تھوڑی عدم توجہ بھی ہو گئی. ہم ہرگز ان کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں انہوں نے کام نہیں کیا، بہت کام کیا. پھر اس کے بعد سن 2002 میں سب سے پہلے تو ضیاء الحق کے زمانے میں اسلامی بینکاری کا آغاز ہوا، لیکن وہ سسٹم جو ہے وہ فیل ہو گیا گورننس نہ ہونے کی وجہ سے، اور وہ پورا کولیپس کر گیا. لیکن 2002 میں دوبارہ اسلامی بینکاری کا آغاز ہوا، اور الحمدللہ 2004 اور 2006 کے زمانے میں، اس سن میں حضرت علامہ مولانا مفتی پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے فرسٹ داؤد اسلامک بینک اس کو جوائن کیا، اور 3 افراد کار کو ادھر ہائر کیا جو کہ بڑے زبردست تھے، اپنے علمی اعتبار سے، بصیرت کے اعتبار سے، جس میں مفتی سید زاہد سراج صاحب اور فقیہ الازہر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر ابو بکر صدیق صاحب اور مفتی سید صابر حسین صاحب. تو یہ قافلہ جو ہے اہل سنت کا یہ چلا، اور انہوں نے ایک طریقے سے نرسری بنائی. صرف نوکری نہیں کی، جاب نہیں کیا، بلکہ ایک کاز کے اوپر کام کیا، ایک محاذ کے اوپر کام کیا، اور اپنے جیسے افراد کار تیار کیے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2007-8 میں ہمارے صرف 4 یا 5 لوگ تھے جو بینکوں میں تھے. اب الحمدللہ اہل سنت کے جو علماء کی تعداد ہے بینکس میں، وہ تقریباً 58 کے قریب ہے اسلامک بینک میں. تو یہ ان بزرگوں کی کوششیں ہیں، ان بزرگوں کی کاوشیں ہیں کہ جنہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا. اب دیکھیں، آپ حضرات فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، دیگر بھی علماء کرام ہمارے موجود ہیں. ہم اس سند کو اور اس دستار کو صرف دستار نہیں سمجھیں، ہم سمجھیں
کہ یہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ ہمارے سر کے اوپر رکھا جا رہا ہے۔ یقیناً آپ کسی نہ کسی شعبے میں، کسی نہ کسی فیلڈ میں ماہر ہوں گے، آپ کا کوئی نہ کوئی ایریا آف انٹرسٹ ہوگا، چاہے وہ پالیٹکس ہو، سماجیات ہو، تدریس ہو، اسلامک اکنامکس ہو۔ آپ نے اس میں امام کا کردار ادا کرنا ہے، اور صرف اپنی ذات کے لیے نہیں سوچنا، صرف اپنے روزی روٹی کے لیے نہیں سوچنا، بلکہ جو آپ کی آنے والی جنریشن ہے، آنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے راہیں ہموار کرنی ہے۔ الحمدللہ میں اپنے بینک میں، مفتی صاحب اپنے بینک میں، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنا پاسبل ہو سکے ہم اپنے یہاں لوگوں کو لے کر آئیں۔ اچھا، علمی اور عملی طور پر تو یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے جو ہمارے یہاں دو ریگولیٹر ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، اس نے بینکس میں آنے کا کرائٹیریا بتایا ہوا ہے، ڈیفائن ہے کرائٹیریا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شہادت العالمیہ 70% مارکس کے ساتھ ہو، پھر اس کے بعد آپ نے گریجویشن کیا ہوا، بی اے ہے، بی کام ہے، بی ایس ہے، بی بی اے ہے، آپ نے کسی بھی ڈسپلن میں گریجویشن کیا ہو، پھر اس کے بعد آپ کی انگریزی اچھی ہو، ٹھیک ہے، انگریزی اتنی ہو کہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں، کمیونیکیٹ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 2-3-4 اسکلز اور ہیں جس کے ذریعے آپ انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی حاصل کر سکتے۔ میں ابھی 18 دسمبر کو ازبکستان گیا ہوا تھا، تاشکند گیا ہوا تھا ایک اسائنمنٹ کے سلسلے میں، اسلامک فن ٹیک کے۔ تو اگر آپ تھوڑے سے اسکلز اور ایڈ کر لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل جو ہے وہ ڈیٹیل میں حاصل کریں، اکاؤنٹنگ ہے، اکنامکس ہے اور آئی ٹی ہے، اس کی تھوڑی بہت اگر آپ نالج لے لیں، نو ہاؤ لے لیں، تو آپ اس شعبے میں بہت اچھا ایکسل کر سکتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور انٹرنیشنل ایکسپوجر جو ہے وہ بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ تو شہادت العالمیہ، گریجویشن، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ اور اسکلز کو ایڈ کرنا ہے، تو پھر آپ اس شعبے میں عملی طور پر آ سکتے ہیں۔ ابھی بھی جو ہماری اگر آپ پرسنٹیج نکالیں گے تو بہت کم ہے، ٹھیک ہے نا۔ انڈسٹری میں جو علماء ہیں، جو لوگ ہیں، جو اس شعبے میں دینی طبقہ کام کر رہا ہے، ان کا ہم صرف 5% ہے، صرف 5%، حالانکہ ہم سواد اعظم ہیں، ہماری جو پاپولیشن ہے یا ہمارے جو عقائد اور نظریات کے لوگ ہیں وہ پاکستان میں 65% سے زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی ہماری نمائندگی کتنی ہے اداروں میں؟ 5 سے 6%۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ دیکھیں، علماء کو ان کی ذمہ داریاں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، عالم سے زیادہ نباز زمانہ کوئی نہیں ہوتا، بس توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی بعض اوقات ہماری عدم توجہ ہی ہو جاتی ہے۔ تو عملی طور پر تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم علمی طور پر بات کریں تو ہم علمی طور پر جو کام ہے اس کو 3 شعبوں میں، 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو عوامی سطح کا کام، یعنی عوام میں یہ بات ہو کہ ہاں بھائی، اہل سنت کے علماء، ان کی تحریر، ان کے فتاوی جات، ان کی گائیڈ لائنز موجود ہیں اقتصادیات اور بینکاری کے شعبے سے متعلق۔ دیکھیں، دارالفتہ میں اب کوئی بھی بندہ بالخصوص تجارتی مسئلہ لے کر آتا ہے نا، اپنے بزنس کا مسئلہ لے کر آتا ہے، تو وہ یہ نہیں سوچتا، یا اس کی سوچ یہ نہیں ہوتی کہ بس مجھے مفتی صاحب حلال یا حرام بتا دیں، بلکہ وہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو حلال طریقے سے کاروبار کرنے کا طریقہ کار بتایا جائے جو کہ شرعی طور پر درست ہو۔ تو بات اب یہاں تک چلی گئی ہے کہ آپ نے اسے گائیڈ لائنز دینی ہے کہ کس طرح تم حلال طریقے سے اپنا کاروبار کر سکتے ہو۔ تو سب سے پہلے عملی کام تو، علمی کام تو عوام کی سطح کا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے عوام میں پینیٹریٹ کرنا ہے، عوام میں جو ہے وہ آگاہی فراہم کرنی ہے، کتابیں لکھنی ہیں اردو میں۔ دوسرا کام جو علمی کام ہے وہ اس انڈسٹری کے لوگوں کا ہے، کہ جو اس انڈسٹری میں لوگ ہیں، جو بڑے بڑے بینکرز ہیں
یا اکنامسٹ ہیں، آپ کو ان کی اصطلاح میں اور ان کی زبان میں بات سمجھانی ہے اور اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ نو یو آر کیپیبل ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ میک دم انڈرسٹینڈ. صحیح ہے نا کہ آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں اور نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ ان کو بھی سمجھا سکتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ کام انگریزی میں ہوگا، چونکہ ہماری جو دفتری زبان ہے پاکستان کی وہ انگریزی ہے، انگلش ہے. تو آپ نے جو علمی کام کرنا ہے وہ اس دوسرے ٹیئر کے لیے کرنا ہے جو کہ بینکرز ہیں. تیسرا کام جو کہ ہم اکثر مس کر جاتے ہیں اور وہ ہے انٹرنیشنل لیول کا، کہ انٹرنیشنل لیول پر عالمی سطح پر آپ کو اپنے فٹ پرنٹس چھوڑنے ہیں، اپنے قدموں کے نشان چھوڑنے ہیں. تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے obviously یہ ہے کہ آپ پی ایچ ڈی کریں یا جو پیور ریسرچ ہے، ایسا ریسرچ جو کہ انٹرنیشنل جرنل میں جا کر کے چھپے، تو وہ کرنا ہے. اور اس کے لیے کوششیں کرنی ہیں تاکہ ہماری جو سے ہے یا ہماری جو پریزنس ہے جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں وہاں تک جائیں. تو ہمیں جو ہے وہ عملی طور پر تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ریگولیٹر کا کرائیٹیریا ہے، اور علمی طور پر یہ 3 جہات ہیں جہاں پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ جو ہے وہ ہمیں اس بات کو بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی شاعر نے کہا نا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تو ہمارے دل سے احساس زیاں گیا نہیں ہے الحمدللہ. مفتی وسیم اختر صاحب جیسے لوگ، مفتی سید زاہد سراج صاحب جیسے لوگ اور دیگر ہمارے علماء جو ہے وہ اس شعبے میں کام کر رہے ہیں. اور ہمیں آنے والے چیلنجز کا، آج کے چیلنجز کا اور آج کے بعد جو چیلنجز ہوں گے ان کا بخوبی اندازہ ہے اور ہم اس میں کام کر رہے ہیں. آپ سے یہ گزارش ہے، آپ سے یہ استدعا ہے، آپ سے یہ خواہش کا اظہار ہے کہ آپ محنت کریں، اتنی محنت کریں، اتنی محنت کریں کہ آپ جو ہے وہ ساروں کو پیچھے چھوڑ دیں. کیونکہ آپ کے اندر صلاحیت ہے، میں نے پڑھایا بھی آپ لوگوں کو، آپ کے اندر صلاحیت ہے، ویژن ہے، سوچ ہے، فکر ہے، آگے بڑھنے کا ذریعہ، آگے بڑھنے کی جستجو ہے. تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی طبقے کو، کسی بھی قوم کو آگے لے کر جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ دین متین کی خدمت کی توفیق دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علیہ الا البلاغ المبین.